बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं सबसे पहले ज़िक्र करूँगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ डिले हो रहा था, और डिले होने की वजह से जो मुल्क में हमारे सोशल मीडिया पर जो कहा जा रहा था कि मुल्क की हालात ख़राब हैं, मुल्क में मार्शल लॉ लगने जा रहा है, और फिर कयास आराइयाँ की जा रही थी। लेकिन जो ही नोटिफिकेशन निकला उनका, तो हालात जो थे वो नॉर्मल हो गए। और फिर ये जो कहा जा रहा था कि उसके फौरी बाद एक ISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो गुज़िश्ता रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लबो लहजा था हमारे DG ISPR साहब का, वो एक फितरी अमल था। इसलिए कि इमरान खान ने जिस अंदाज में हमारे जो फील्ड मार्शल हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर के मुतालिक कहा कि वो जहनी मरीज़ हैं, तो उनका जो DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक जो था उनका रद्दमल ज़रूरी था, इसलिए कि इस शख्स को वो जहनी मरीज़ करार दे रहे हैं जिस शख्स की क़यादत में हमने एक तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर हिंदुस्तान को जंग में शिकस्त दी। और शिकस्त देने के बाद न सिर्फ हमारा दुनिया में मोराल बुलंद हुआ, बल्कि हमने जो ताकतें पाकिस्तान को तरना वाला समझते थे उनको बता दिया कि पाकिस्तान जो है अपनी से कई गुना जो ताकतवर अफवाज हैं उसको मुंह देना जानते हैं, और उनका मुकाबला करना भरपूर तरीके से जानते हैं। और फिर हिंदुस्तान को ये भी बता दिया कि हिंदुस्तान जो है वो किसी खुश फहमी में न रहे, हमारी अफवाज पूरी तरह से अपने मुल्क के दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। तो हिंदुस्तान को शिकस्त देने के बाद सैयद आसिम मुनीर साहब जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, उनकी भी शोहरत में इजाफा हुआ था। उन्होंने उसके बाद जो गैर मुल्की दौरे किए, वहाँ जो उन्हें इज़्ज़त मिली और जो उनको मुकाम मिला, तो इन हालात में इमरान खान की जानिब से ये कहना कि वो जहनी मरीज़ हैं तो इंतहाई काबिले मज़म्मत और अफसोसनाक बात थी। और फिर जब DG ISPR साहब ने इस पर अपने रद्दमल का इजहार किया, उन्हें जहनी मरीज़ करार दिया, तो एक फितरी अमल था और ऐसा होना था। ज़ाहिर है मैं किसी को जहनी मरीज़ कहूँगा तो मुझे जवाब भी इसी तरह से मिलेगा। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जहनी मरीज़ कहना, ये समझें कि आप मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश कर रहे हैं, दुश्मनों को बता रहे हैं कि हमारा जो आर्मी चीफ़ है, फील्ड मार्शल जो है वो जहनी मरीज़ है। तो ये आप कोशिश कर रहे हैं बताने की कि वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो जहनी मरीज़ है। तो इस किस्म की जो इमरान खान साहब का ट्वीट था, उसके बाद अहमद शरीफ चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, DG ISPR साहब की, ये फितरी अमल था, इसका जवाब देना भी ज़रूरी था। और उसके साथ साथ जो अहमद शरीफ साहब ने जो DG ISPR हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़े तारीख़ी जो है वो जुमले इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से सियासतदान हैं जिनके इस्टेब्लिशमेंट और उन सियासतदानों के दरमियान इख्तलाफात रहे, साल साल इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन कोई भी सियासतदान इस हद तक नहीं गया मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ या हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ जो हदें इमरान खान या उसके लोगों ने पार की हैं। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी सख्त कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई होगी जो आज की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद ये है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि वो जो इमरान खान का तर्ज़ अमल है पाकिस्तान की अफवाज के लिए, कौमी सलामती के लिए, वो इंतहाई जो है काबिल मज़म्मत है, और यही वजह है कि उसके ख़िलाफ़ ये सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। DG ISPR साहब ने फरमाया कि माजी में भी हमने जो है बहुत से सियासतदानों से इख्तलाफात रहे हैं, और माजी में नाज़रीन हमारी अफवाज जो है मुख्तलिफ़ सियासतदानों को, जिसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी शामिल हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी शामिल थे, उसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ़ सियासतदान ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर थे, और दूसरे अकबर बुगटी और बहुत से सियासतदान ऐसे थे जिनको
ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ادارے سیکورٹی رسک قرار دے چکے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے الطاف حسین صاحب پر بھی 22 اگست 2016 کو پابندی عائد کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ماضی میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں گزرا ہے جس نے یہ حدیں پار کی ہوں۔ تو اب یہ تو تسلیم کیا ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہ ماضی میں کسی سیاستدان نے پاک ملک کے خلاف یا ہماری افواج کے خلاف کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے، کوئی ان کا ایسا طرز عمل نہیں رہا کہ جس سے ہم اس طرز کی ان کے خلاف کبھی کوئی پریس کانفرنس کی گئی ہو۔ تو اب میرا جو سوال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے اور ہمارے اداروں سے اور مسلح افواج کے سربراہ سے کہ جناب الطاف حسین صاحب نے جو 22 اگست 2016 کو، جبکہ ہماری فوج کے جو سربراہ ہیں اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس سے قبل بھی وہ کہتے رہے ہیں کہ عمران خان اگر معافی مانگ لیں 9 مئی کے حوالے سے تو ان سے مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سیاسی عمل کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے، اور ان کی جو ہے آزادی میں بھی جو ہے ان کی رہائی میں بھی ان کی معافی معاونت ثابت ہوگی۔ تو 22 اگست 2016 کو جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے تو ایک ٹیلی فونک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیے تھے اس کی وہ متعدد بار معافی مانگ چکے ہیں، لیکن 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہماری جو مسلح افواج کے ذمہ داران ہیں انہوں نے الطاف حسین صاحب کو معاف کیوں نہیں کیا۔ میں پھر ایک مرتبہ پوچھوں گا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ڈومیسائل کا فرق ہے یا کوئی علاقائی فرق ہے؟ الطاف حسین صاحب تو کئی مرتبہ اس لفظ کی جو انہوں نے کہا تھا اپنی تقریر میں، جذباتی تقریر میں، اس کی کئی مرتبہ وہ معافی مانگ چکے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، خطاب کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، تو انہوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین صاحب کو معافی نہیں دی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کو آفر کی جا رہی ہے، جبکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اس قدر بھیانک واقعہ ہے کہ اس میں ہماری جو مسلح افواج ہے ان کے جو اداروں کے جو آفیسز تھے ان پر حملے کیے گئے تھے، لیکن الطاف حسین صاحب کے جو کارکنان تھے انہوں نے جو 1992 سے آپریشن شروع کیا گیا ہے وہ آج تک جاری ہے، اس میں کبھی بھی اس قسم کا کوئی ایک واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا یا کبھی سننے میں نہیں ملے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے اس قسم کا کوئی رد عمل ظاہر کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی معافی نہیں ہے۔ جبکہ الطاف حسین صاحب نے 1992 میں جو آپریشن کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف، اور اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 72 مچھلیوں کے خلاف جو ہے آپریشن ہو رہا ہے، اور ان مچھلیوں میں سیاستدان بتائے گئے تھے، وڈیروں کے نام تھے، پیر صاحب پگاڑا کا نام تھا، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کا نام تھا۔ اس ظاہری طور پر کہا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف آپریشن ہے، لیکن پھر وہ آپریشن متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کیا گیا، اور پھر جب وہ آپریشن کیا گیا تو الطاف حسین صاحب نے اپنے کارکنان کو کہا تھا کہ وہ اتنی دور چلے جائیں کہ انہیں ان کی جو روشنی ہے، سورج کی روشنی بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا خدا نخواستہ کہ وہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن کے خلاف آپ رد عمل کا اظہار کریں، یا فوج کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا پولیس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، یا رینجرز کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ دور چلے جائیں۔ دور چلے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بالکل الگ ہو جائیں اور اس آپریشن کو ہونے دیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو ہی گرفتاری ہوئی ہے تو اس میں 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا، اور اس میں جس طرح سے پوری دنیا میں ہماری جو افواج کے متعلق جو ان کے جو واقعات کیے ان لوگوں نے، ہماری اداروں کے آفیسز پر جو حملے ہوئے، اس میں پوری دنیا میں جو تھا وہ ہرزہ سرائی ہوئی کی گئی اس کے خلاف، اور بہت سے جو تھی وہ جو خدشات کا بھی اظہار کیا گیا پوری دنیا میں۔ لیکن ایم کیو ایم کے کسی کارکن کی اس قسم کی کوئی آپ کو شکایت موصول نہیں ہوئی ہوگی۔ تو میری درخواست ہے ان تمام ذمہ داران سے کہ وہ 22 اگست 2016 کے واقعات پر بھی نظر ثانی کریں، اور چونکہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ اب چاروں صوبوں سے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی جماعت کا حصہ ہیں، تو انہیں فوری طور پر ان کی سیاست پر پابندی ختم ہونی چاہیے، اور ان کی جو ہے سیاست پر، ان کی تقریر پر پابندی کا خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔
اب میں ناظرین بتاؤں گا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب نے جو اپنے کارکنان سے خطاب کیا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ حالات جو ہیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہے وہ ان سے خطاب بھی کریں گے اور ان کے درمیان بھی ہوں گے، اور وہ پاکستان آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان کا پاسپورٹ اور ان کی شناختی کارڈ ایشو کیا تو وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ تمام کارکنان تیار رہیں، انہیں کسی وقت بھی کہیں بھی بلایا جا سکتا ہے، کہیں بھی انہیں کال کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ذمہ داران یونین کونسل تک کی سطح پر اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں، اپنے کارکنان سے رابطے رکھیں تاکہ کسی وقت بھی کوئی بھی ان کو کال دی جا سکتی ہے۔ تو الطاف حسین صاحب نے پھر 9 دسمبر کے حوالے سے بھی اپنے کارکنان کو کہا کہ وہ شہداؤں کا جو دن ہے اس دن میں بھرپور شرکت کریں اور ان کی قبروں پر فاتح خوانی کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو دوسری جانب ناظرین، میں آپ کو پچھلے ولاگ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ 9 دسمبر کے حوالے سے جو سندھ حکومت نے متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان کے خلاف جو سازشیں تیار کی ہیں، اور ان سازشوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان جو دوریاں ختم ہو رہی ہیں، اس کے خاتمے کے لیے کوئی ایکشن کرنے جا رہی ہے جو ہے سندھ پولیس، اور پھر ان کی جانب سے کوئی پرتشدد کارکنان کے ساتھ واقعات ہوں گے تو پھر ان کو تاثر یہ دیا جائے گا کہ یہ اس میں ہمارے ادارے ملوث ہیں۔ تو ناظرین، اس قسم کی جو سازشیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے ایک اجلاس بھی منعقد ہوا تھا، اس حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں پوری تفصیلات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ تو میں ابھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔